الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمام ادیان و مذاہب میں سے ایک مذہب کو چھانٹ کر سب سے اعلیٰ و عرفہ مذہب اسلام سے ہمیں نوازا ہے، اور اس کا دلیل، اس کا ثبوت رب نے خود ہی قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دنیا میں بے شمار مذہبوں کے رہتے ہوئے، بے شمار ادیان کے رہتے ہوئے، میں نے اے کلمہ گو انسان، اے مسلموں مومنوں، تمہارے لیے صرف مذہب الاسلام کو قبول کیا، تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا۔ تو کہیں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شمار ادیان و مذاہب کے بیچ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین محبوب ہے وہ صرف اور صرف دین الاسلام ہے، جسے ہم فالو کرتے ہیں، آپ اتباع کرتے ہیں، اور نہ معلوم کتنے لوگ اس دنیا میں الاسلام کو مانتے اور جانتے۔ تو یہ دین، جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جس دین کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، وہ دین روایتی دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو ریئل ہے، جس میں ریالٹی ہے، روایتی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دین جو ریئل تھا اور ریئل ہے اور ریئل رہے گا، جس میں ریالٹی تھی اور ہمیشہ رہے گی، آج اس دین کو روایتی بنا دیا جا چکا ہے، اس دین کے ماننے والے روایت پسند ہو چکے۔ جو دین ریئل تھا، جس کے کام ریئل تھے، جس کی شریعت ریئل، جس کی سنت ریئل، جس کا طریقہ ریئل، جس کی جان و پہچان ریئل، جس کی چال چلن ریئل، اور جس کی نشو و نما ریئل، اور جس کی اشاعت و تبلیغ ریئل، جس کے ماننے والے کو ریئل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس وہ ریئل نہ ہوتے ہوئے روایتی ہو گئے اور روایت پسند ہو گئے، اور انہوں نے اس دین کو بھی روایتی دین سمجھنا شروع کر دیا، روایتی اسلام اور روایتی دھرم سے اس کو معصوم کرنا شروع کر دیا۔ آج پوری زندگی کو جب ہم کھنگالتے ہیں اور اس آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ کسوٹی پہ جب اپنے دین کو تولتے ہیں، اس روشنی کے ساتھ جب اپنے دین کو دیکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں، اور اس آیت کے ترازو پہ جب ہم اپنے حالات کو ٹٹولتے ہیں، اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں، اور ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ اے آیت بتا، کیا میں تجھ سے منطبق ہوتی ہوں؟ آج یہ قوم پوچھتی ہے کہ اے آیت بتا، کیا میرے اعمال تجھ سے میچ کھاتے ہیں؟ کیا میرے افعال تجھ سے میچ کھاتے ہیں؟ کیا میرے طریقے تجھ سے میچ کھاتے ہیں؟ یا پھر یہ کہ میں بھی روایتی ہو چکا ہوں؟ تو یہ آیت چیخ چیخ کے کہتی ہے، چلا کے کہتی ہے، شور مچا کے کہتی ہے، جو شور، جو چیخ، جو چلاہٹ، جو شغب ہر ایک کے کانوں میں پڑتا ہے، اور یہ آیت اسے کو کہ کندھا پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مسلمان تو ریئل ہے، تیرے اندر ریالٹی ہونی چاہیے، لیکن افسوس تیرے عمل روایتی ہو چکے ہیں، تیرے افعال روایتی ہو چکے ہیں، تیری صبح روایتی ہو چکی ہے، تیری شام روایتی ہو چکی ہے، تیری زندگی روایتی ہو چکی ہے، جس طریقے
دھرم کے لوگ اور دوسرے دھارمک لوگ اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں، اپنے دھرم کو مانتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی دلیل نہیں، روایت پسند ہے اور وہ روایت کو فالو کرتے ہیں۔ آج افسوس اس دین کے ماننے والے بھی روایت پسند ہو چکے ہیں اور روایتی ہو چکے ہیں۔ روایت اور روایتی کسے کہتے ہیں؟ روایت کہہ لیجئے اسے کہتے ہیں جو طریقہ آپ کے باپ داداؤں سے نکلا ہو اور جس کا نہ ثبوت، نہ دلیل، نہ شواہد قرآن و حدیث سے ملتے ہوں، بلکہ صرف اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنے انسسٹر کو دیکھا اور اپنے آبا و اجداد کو دیکھا اور ان کے طریقے پہ، ان کے روش پہ ہم چلنے لگے۔ جس طریقے سے ایک فلڈ آتا ہو، ایک سیلاب آتا ہو، اس سیلاب میں کوڑے کرکٹ تنکے سب بہ جاتے ہیں اور ان کے بہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی کال اور کوئی صحیح پرپس نہیں ہوتا ہے۔ آج اسی طریقے سے یہ امت مسلمہ، اس قوم کے افراد، ایک بے دینی کا سیلاب آ چکا ہے، ایک برائی کا سیلاب آ چکا ہے اور روایتی سیلاب آ چکا ہے۔ اس سیلاب میں ہر کوئی بہتا چلا جا رہا ہے اور کسی کو اس کے بہنے کا مقصد نہیں معلوم، کسی کو اس کے ساتھ ہو لینے کا کال اور پرپس نہیں معلوم۔ آج اسی طریقے سے ہم نے اپنے باباؤں، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ وہ آبا و اجداد جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، جن کا رشتہ قرآن و حدیث سے ہے، جن کا رشتہ قرآن و سنت اور شریعت و سنت سے ہے، اگر وہ روایتی ہیں تو چلے گا، لیکن وہ آبا و اجداد، ان کے وہ لوگ جو روایتی دوسرے دھرم کے اعتبار سے، دوسرے لوگوں کے شریعت کو نقالی کرنے کے اعتبار سے اور اسی کو مانتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ روایتی غلط روایتی ہے۔ جس طریقے سے جب مشرکین مکہ کو کہا گیا دعوت کے ذریعے سے، انبیاء نے کہا کہ آؤ میرے دین کی طرف، آؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، تو شعیب علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ لاکھ کہیں کہ ایک اللہ کی طرف آئیے لیکن ہم اسی کو پوچھیں گے جس کو ہمارے باپ اور ہمارے دادا اور ہمارے اسلاف اور ہمارے پرکھے اور پروج پوچھتے اور مانتے چلے آ رہے تھے، ہم اسی کی پوجا کریں گے، اس لیے کہ ہم ان کی نسل سے روایتی نسل ہیں اور روایتی لوگ ہیں، روایت پسند لوگ ہیں جو شریعت و سنت کو نہیں دیکھتے، بس آبا و اجداد کے طریقے کو دیکھتے۔ اور آج یقیناً ہم بھی انہی لوگوں کے طرح، ہم بھی ان کے روش میں چلتے ہوئے، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اور ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے، جبکہ ان کی زندگی کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی زندگی لاکھوں خرافات، رسومات اور بدعات سے لت پت تھی، ہم نے کوئی تحقیق نہیں کیا، ہم نے کوئی چھان بین نہیں کی، کوئی جانچ پڑتال نہیں کی اور ان کے پیچھے ہم چلتے رہے سیلاب کے تنکوں کی طرح۔ اور آج ہم بھی روایتی بن چکے ہیں، روایت پسند بن چکے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم روایتی نہیں، ریئل بنو، اپنے اندر ریالٹی لاؤ، اور اسی کی دعوت، اسی کا پیغام، اسی کا میسج قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جنہوں نے اللہ کو اور رسول کو اور اس کی کتاب کو اور اس کی شریعت و سنت کو اور آخرت کے دین کو، اچھی بری تقدیر کو مان لیا ہے، جو اسلام کے تعلق سے ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہیں اب کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ایمان قبول کر لینے کے بعد روایتی نہیں بننا بلکہ ریئل بننا اور ریئلٹی لانا اپنے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس لیے کہ جب دیکھا گیا کہ زندگی میں ایمان کے بعد بھی کفر و شرک ہے، زندگی میں ایمان کے بعد بھی اللہ سے نا امیدی ہے،
زندگی میں ایمان کے بعد بھی رسوم ہے اور رواج ہے، زندگی میں اللہ پہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے بیزاری ہے اور سنت و شریعت سے دوری ہے، تو پھر قرآن کریم کی آیت کو اترنے میں دیر نہیں لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صاف طور پہ فرما دیا گیا اے لوگوں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، صرف کلمہ توحید، کلمہ طیب، کلمہ شہادت کہ کہہ لینے سے تم مومن نہیں ہو سکتے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لینے سے تمہاری زندگی ریئل نہیں ہوگی اور اس میں ریئلٹی نہیں آئے گی، بلکہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، کلمے کے مطالب ہیں، اس پہ تمہیں پورا اترنا پڑے گا۔ اب کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمے کے تقاضے یہ ہیں جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اسلام کے لیے اپنی زندگی کو پورے طور پہ اللہ کے سپرد کر دو، خود کو، اپنے پورے جسم کو، پورے اسٹرکچر کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دو، اس کا نام دین ہے، اور اس کے بعد تم ریئل مسلم و مومن ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے صرف کلمہ پڑھا اور کلمے کے تقاضے پہ نہیں اترے، ایمان کے تقاضے پہ کھڑے نہیں ہوئے، تو روایتی مسلمان کہلاؤ گے لیکن ریئل مسلمان کبھی نہیں کہلاؤ گے۔ اور آج اس کی مثال ہماری زندگی میں بے شمار ہے کہ ہم نے کلمہ تو ضرور پڑھ لیا ہے، ہم چہرے سے مسلمان ضرور لگتے ہیں، فہرستوں میں اور لسٹوں میں اور آدھار کارڈ میں اور ووٹر آئی ڈی میں ہم مسلمان ضرور پکارے جاتے ہیں، بقرعید کی گوشت کھانے کے لیے مسلمان ضرور ہوتے ہیں، عید کی سوئیاں لینے کے لیے مسلمان ضرور ہوتے ہیں، اور محرم میں ڈھول پیٹنے کے لیے مسلمان ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمانی تقاضے ہیں، جو اسلام کے تقاضے ہیں، اس پہ ہم پورے نہیں اترتے۔ اس لیے قرآن صاف کہتا ہے تمہارا کلمہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ تم کلمے کے تقاضے پہ خود کو پورا نہیں اتارتے۔ یہ ہے کہ مسلمان بنے پھرتے ہیں اور جھوٹ بولتا ہے، مسلمان بنا پھرتا ہے اور زناکاری میں مبتلا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب کوئی پوچھتا ہے، کوئی ادھیکاری پوچھ لے، کوئی کرمچاری پوچھ لے، کوئی ووٹر آئی ڈی کا افسر پوچھ لے، یا پھر کسی کام کا مینیجر پوچھ لے کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، شان سے کہتا ہے، پورے فخر اور گرو کے ساتھ کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں۔ ایسا شخص جو کہتا ہے میں مسلم ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خدا کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، وہ اپنے اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی بدنام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جبکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ وہ زنا کرتا ہے، جبکہ وہ رسومات میں اور خرافات میں الجھا ہوا ہے۔ جب اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے، صبح کی زندگی، تو اس کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ملتی اور پورے دن کی جو نماز ہے وہ نہیں ملتی، تو پھر وہ مسلمان کیسے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہے؟ اگر کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کو مان لے اور رسول کو مان لے، ایمان لے آئے، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب اس کی خبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں کو دینے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پہ کچوتے لگاتے ہوئے دھکے مار کے گرا دیا اور کہا کیا آپ ایسی چیز کی خبر دے جاتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے وہ مومن ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا؟ تو پھر وہ لوگ اسی کلمے پہ تکیہ لگا لیں گے اور کلمہ پڑھ کے وہ جھوٹ بولیں گے، کلمہ پڑھ کے وہ سود لیں گے، کلمہ پڑھ کے وہ غلط کام کریں گے، کلمہ پڑھ کے وہ رسومات میں الجھے رہیں گے۔ اس لیے آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیتے اور
रिवायतों में आता है कि आखिरी वक्त में जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हो रही होती है, अब मरने का वक्त है, ऐसे वक्त में वो लोगों से कहते हैं कि एक हदीस जो अल्लाह के रसूल से मैंने बराह रास्त सुनी थी, आज मैं चाहता हूँ कि उस हदीस को आपके सामने बयान कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और फिर ये मेरे नाम पे आए कि अल्लाह के रसूल की हदीस मालूम थी और इन्होंने बताया नहीं। इस डर से उन्होंने उस हदीस को लोगों के सामने बयान कर दिया। तो आपने देखा कि सिर्फ कलमा जन्नत में जाने का बुनियाद नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होंगे, बल्कि कलमे के तकाज़े पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा, कलमे के मुताबिक में पूरा उतरना पड़ेगा। जो जो ईमानियात है, इस्लामियात है, तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक चीज भी छूटेगी तो अधूरे माने जाएंगे। और सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुसलमान बनना पड़ेगा, और सुबह से लेकर शाम तक मुसलमान बनना पड़ेगा। अंधेरों में मुसलमान की कैफियत इख्तियार करनी पड़ेगी और लोगों के बीच में मुसलमान की कैफियत इख्तियार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब लोगों के साथ होते हैं तो बड़े मोमिन बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, और जो ही खलवत मिलती है और बिल्कुल अकेलापन और तन्हाई मिलती है तो मोबाइल फोन आ जाता है, उसमें पूरी दुनिया से बात करते हैं और गंदी पिक्चरें देखते हैं, तो फिर जलवत मुसलमानों जैसी और खलवत मुनाफिकाना मुशरिकाना खुदा से बगावत वाली खलवत, तो फिर ये भी मुसलमान कहलाने के लायक नहीं होगा, वो मुसलमान के नाम पे एक बदनुमा दाग होगा। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, ईमान लाने के बाद सिल्म में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान काफी नहीं है, मुसलमान बन जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतानों की पैरवी और शैतानों की इत्तिबा मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ जानी दुश्मन है जो तुम्हें गुमराह करेगा, भटकाएगा, दिन से दूर करेगा, खलवत में कुछ पेश करेगा, जलवत में कुछ पेश करेगा, आधार कार्ड में कुछ तुमको दिखाएगा, लोगों के दरमियान कुछ दिखाएगा।